نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ ترجمے والے قرآن پاک کا صفحہ نمبر 930، 25واں پارہ سورہ جاسیہ، پہلا رکوع، ابتدائی 6 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم، ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الرياح آیات لقوم يعقلون، تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ پہلی آیت حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کو نازل کرنے کی کیفیت کا بتایا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اور پھر جو چیز نازل کیا اس کا تذکرہ کیا ہے، یعنی قرآن کتاب، یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور نازل کرنے والی ذات کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ پھر اس ذات کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے، ہر کام کر سکتا ہے لیکن کرتا اپنی حکمت کے مطابق ہے، ہر قسم کا حکم دے سکتا ہے لیکن دیتا حکمت کے مطابق ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ پہلی بات فرمائی کہ زمین اور آسمانوں میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی زمین و آسمان کو انسان غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کیے بغیر اس کے پاس چارہ نہیں رہے گا کہ جو اللہ اتنا بڑا آسمان اور زمین اور اس کی یہ نظام بنا سکتے ہیں، اس اللہ کو بلا کسی کو اپنے ساتھ خدائی میں شریک کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر فرمایا کہ خود انسان کی اپنی پیدائش میں بھی بڑی نشانیاں ہیں کہ غور کرے کہ کیسے مٹی سے اللہ نے پیدا کیا، پھر پانی کے قطرے کو اللہ نے 7 مراحل سے گزار کر ایک اشرف المخلوقات انسان بنایا، پھر اس کو اللہ نے پوری زمین میں پھیلا دیا۔ تو اس میں بھی نشانی ہے کہ یہ کام اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر فرمایا کہ دواب، حیوانات، جاندار اللہ نے پیدا کیے ہیں، ان کو بھی مٹی سے بنایا ہے اور پوری زمین میں پھیلا دیا ہے، اور ہر جگہ وہاں کے تناسب سے حیوانات پیدا کیے ہیں۔ جہاں جن جانوروں کی زیادہ ضرورت ہے وہاں اللہ نے وہ جانور زیادہ پیدا کیے ہیں، اور جہاں جن کی کم ضرورت ہے وہاں اللہ نے کم پیدا کیے ہیں۔ چوتھے نمبر پر فرمایا کہ دن اور رات کے آنے جانے میں اور اس کے اختلاف میں بھی بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ دن لاتے ہیں پھر رات لے آتے ہیں، رات کو انسان آرام کرتا ہے، دن کو انسان کام کرتا ہے۔ دن کو سورج کی گرمی پڑتی ہے تو کچھ حرارت ہو جاتی ہے، رات کو سورج چھپ جاتا ہے تو کچھ ٹھنڈ آ جاتی ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ کے علاوہ کون کر سکتا ہے۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی اتارتے ہیں جو رزق کا بڑا سبب ہے۔ یہ پانی اللہ کے علاوہ کون اتار سکتا ہے؟ اللہ بارشیں روک لیں، پانی روک لیں تو زمین بنجر ہو جاتی ہے، خشک ہو جاتی ہے، خاک اڑنے لگتی ہے، قحط ہو جاتا ہے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا کہ پھر پانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو بنجر ہو جانے کے بعد زندہ کرتے ہیں، زمین میں اللہ تعالیٰ غلے پیدا کرتے ہیں، سبزیاں اگاتے ہیں، پھل پھول اگاتے ہیں۔ ایک ہی طرح کا پانی، ایک ہی طرح کی مٹی ہوتی ہے، لیکن اس میں سے اللہ تعالیٰ طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پھول سبزیاں نکالتے ہیں۔ ایک بیج کو اٹھا کے بھلا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس میں کہیں درخت ہوگا، کہیں لکڑی ہوگی، کہیں پتا ہوگا، کہیں پھل ہوگا، کہیں پھول ہوگا، کہیں سبزی ہوگی؟ کچھ بھی نہیں، اس میں کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اس کو جب زمین میں ڈالتے ہیں
تو اس میں سے اتنی بڑی لکڑی نکلتی ہے کہ اس کا تنا انسان تو انسان حیوانات کے لیے بھی اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، طاقتور حیوانات کے لیے بھی بڑے بڑے تنے ہوتے ہیں، کرینوں کے ذریعے اٹھائے جاتے ہیں، وہ کس سے نکلتے ہیں؟ اس بیج سے نکلتے ہیں۔ کون کرتا ہے یہ سارا نظام؟ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ 7ویں نمبر پر فرمایا کہ ہوائیں رخ بدل بدل کر چلتی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف، کبھی شمال سے جنوب کی طرف، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی ادھر سے ادھر، کبھی گرم ہوائیں، کبھی ٹھنڈی ہوائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہوائیں چلاتے ہیں، اور ہوا اتنی تیز ہو جائے تو ہر چیز تباہ کر دیتی ہے، ہوا بند ہو جائے تو حبس سے انسان کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ یہ نظام سارا کون چلاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ہیں ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ اور آخری آیت میں فرمایا کہ بھئی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، یہ اللہ کے احکامات ہیں، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم آپ کے سامنے تلاوت کر رہے ہیں بالحق، بالکل ٹھیک ٹھیک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو کچھ آپ کے سامنے قرآن بیان ہو رہا ہے یہ اللہ کی آیات ہے، اس میں اللہ کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، اس میں نشانیاں بیان ہو رہی ہیں، یہ آپ پر بالکل ٹھیک ٹھیک تلاوت کیے جا رہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان آیات کے آنے کے بعد اور کون سی چیز کا اور کون سی نشانیوں کا انتظار کر رہے ہیں جن پر یہ ایمان لائیں گے؟ اور کون ہے جس کو معبود بنائیں گے؟ اللہ کی باتوں کو چھوڑ کر کس کی باتوں کو مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ کی یہ سچی اور کھری باتوں کو چھوڑ کر اور کس کی باتوں کو مانیں گے؟ آخر یہ انتظار کس کا کر رہے ہیں؟ لفظی معنی دیکھیے، حامیم تنزیل، نازل کی ہوئی، الکتاب کتاب ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، العزیز جو غالب ہے، الحکیم حکمت والا۔ ان بے شک فی السماوات آسمانوں میں، والارض زمین میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے، وفی خلقکم اور تمہاری اپنی پیدائش میں، وما یبث اور جو پھیلاتا ہے اللہ تعالیٰ، من دابۃ جو کوئی جانور، آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان کے لیے، یوقنون جو یقین رکھنے والے ہیں، واختلاف اللیل اور واختلاف اللیل والنہار اور تبدیلی میں رات اور دن کی تبدیلی میں یعنی آنے جانے میں، وما اور جو انزل اللہ نازل کی اللہ نے، من السماء آسمان سے، من رزق روزی، پانی اتارا اور وہ روزی کا سبب بنا، فاحیا پھر زندہ کیا، بھی اس پانی کے ذریعے، الارض زمین کو، بعد موتہا اس کے بنجر اور خشک ہو جانے کے بعد، مر جانے کے بعد، وتصریف الریاح اور رخ بدلنے میں، گردش میں آنے میں، الریاح ہواؤں کے، آیات نشانیاں ہیں، لقوم ان لوگوں کے لیے، یعقلون جو عقل رکھتے ہیں، تل کا یہ آیات اللہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی آیات ہیں، نتلوہا جو ہم پڑھتے ہیں، علیکا آپ کے سامنے، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک، فبأئی پس کون سی، حدیث بات ہے، بعد اللہ اللہ کے بعد، و آیاتہ اور اللہ کی نشانیوں کے بعد، یؤمنون کہ جس پر وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ با محاورہ دیکھیں جی، حمیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری جا رہی ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں ماننے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں، وفی خلقکم وما یبث من دابۃ آیات لقوم یوقنون، اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں میں جو اس نے زمین میں پھیلا رکھے ہیں، ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو یقین کریں۔ واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون،
نیز رات اور دن کے آنے جانے میں، اور اللہ نے آسمان سے رزق کا جو ذریعہ اتارا، پھر اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد نئی زندگی دی، اس میں اور ہواؤں کی گردش میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو عقل سے کام لیں۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ اب اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ صدق اللہ العظیم۔